بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت استعمال کرنے کا سنت طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب قربانی کا جانور ذبح فرما لیتے، گوشت بن جاتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس گوشت کے 3 حصے فرما دیتے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء، فقراء، مساکین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنے گھر میں رکھ لو، ایک رشتہ دار دوست احباب کو دے دو، اور ایک حصہ غرباء، فقراء اور مساکین کو دے دو۔ تو یہ 3 حصے کرنا یہ سنت عمل ہے، اور 3 حصوں میں استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ساتھ میں یہ وضاحت بھی ذہن میں رہے کہ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں، مثلا جو جانور کیا جا رہا ہے قربانی پہ وہ تھوڑے وزن والا ہے، تھوڑے گوشت والا ہے، اور اس گھر کے افراد زیادہ ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کئی فیملیاں 2-3 فیملیاں اکٹھی رہ رہی ہیں، اور گوشت بہت مناسب ہے، تھوڑا ہے، یا ایک ہی فیملی ہے لیکن افراد زیادہ ہیں، تیسرے حصے سے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر تیسرے حصے سے زیادہ بھی اہل خانہ خود رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرا حصہ رکھیں اور خود ان کا نظام نہ چلے تو 2 حصے اور تقسیم فرما دیں۔ تو جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کا انتظام فرمایا ہے، یعنی قربانی کی توفیق بخشی ہے، تو اول اور پہلا حق اسی گھرانے کا، اسی فیملی کا، انہی افراد کا ہے کہ اس گوشت سے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت سے وہ لوگ لطف اندوز ہوں۔ اگر گوشت گھر میں تھوڑا ہو، افراد زیادہ ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، تو پھر تیسرے حصے کی بجائے آدھا گوشت بھی رکھا جا سکتا ہے، آدھے سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، یا گھر میں مہمان آ جائیں، کوئی دوست احباب آ جائیں، فیملی اور رشتہ دار آ جائیں، تو وہ گوشت سارے کا سارا بھی اگر استعمال کرنے سے نظام چلتا ہو تو سارا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ صرف اہل خانہ نے نہیں بلکہ دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اور گوشت یعنی سنت عمل ہے کہ تہائی رکھیں۔ اسی طرح اگر گوشت کی مقدار زیادہ ہے، جیسے بعض فیملیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی رحمتوں سے نوازا ہے، وسعت مال دی ہے، اور ایک فیملی بڑا جانور کرتی ہے یا چھوٹے کئی جانور کرتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کا تہائی وہ گھر میں ہی رکھیں، جو کئی منوں میں تہائی بن جاتا ہو، اتنی جبکہ ان کی ضرورت نہیں ہے، تو اب تہائی بھی نہ رکھیں، اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں۔ اب تہائی رکھیں گے تو بہت بڑی مقدار رکھ لیں گے، تو جس طرح ان کے لیے ہے کہ تہائی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں، جب تہائی سے کم میں ضرورت پوری ہوتی ہو، اور وہ اپنے حصے والا بھی غرباء، فقراء، مساکین میں بانٹیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ جن کی قربانیاں نہیں ہیں، جو نہیں کر سکتے، ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچے۔ تو ضرورت کم ہے تیسرے حصے سے تو کم رکھ لے، اگر ضرورت تیسرے حصے سے زیادہ کی پڑ جائے تو پھر زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھایا کرو، گھر میں نہ رکھا کرو۔ پھر ایک وقت گزرا، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے قرب و جوار کی آبادیوں سے لوگ آتے تھے اور ہم ان کو قربانیوں کا گوشت دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں۔ اب وہ لوگ بھی اپنی قربانیاں کرتے ہیں، اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، تو اب گوشت کا استعمال 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے بھی روکا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت کا استعمال کرنا اس سے بھی منع کیا تھا، اب جب تک چاہو تم اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہو۔ حضرت عباس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرماتے تھے؟ تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ دراصل قربانی کرنے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے، بس آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو بھی کھلایا جائے، یعنی گوشت گھر میں جمع نہ کیا جائے۔ بعد میں تو ہم پائے اٹھا کے رکھ لیتے اور 10 دن کے بعد تک کھا لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں حضور نے اجازت دے دی۔ اب ان دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل اس وقت ممکن ہے کہ جس علاقہ میں، جس دہیا میں، جس محلے میں قربانیوں کی مقدار زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو وہاں 3 دن سے زیادہ کے لیے بھی آپ رکھ لیں، استعمال کرتے رہیں، جائز ہے اور سنت سے ثابت ہو جائے گا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اگر کسی علاقہ میں، کسی گاؤں میں، کسی محلہ میں قربانیوں کی تعداد کم ہے، لوگ غربت و افراس میں زیادہ ہیں، قربانیوں کی مقدار اور تعداد کم ہے، تو وہاں کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ جمع نہ کریں، 3 دن تک کے استعمال کے لیے رکھ لیں، اس سے زیادہ نہ جمع کریں، اس لیے کہ اگر آپ اپنی ہی فریجوں کو بھر کے رکھ لیں گے تو غربا، فقراء، مساکین وہ عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہوں گے۔ کوشش کریں کہ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ آپ کے قربانی کا جانور پہنچے، آپ کے قربانی کے جانور کا گوشت لوگ استعمال کریں۔ عموماً یا کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا گوشت جب حصے بھی بنائیں گے بانٹنے کے لیے تو اچھا اور ستھرا قسم کا وہ الگ کر لیں گے، اور دوسرا جو اس معیار کا نہیں ہوتا وہ بانٹنے کے لیے رکھیں گے۔ تو کیا ایمان کا تقاضا یہ ہے، جبکہ قطعاً یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تب جا کے تم مسلمان بنو گے، تب جا کے تم مومن بنو گے۔ تو ایمان ہم میں داخلی تب ہوگا، اسلام کامل ہمارا تب ہوگا جب وہی کچھ دوسرے کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو گوشت میں ایسی چھانٹی نہ کریں کہ اعلیٰ قسم کا خود رکھ لیں، ایک، اور دوسرا یہ بھی نہ کریں کہ جتنا ذبح کیا وہ سارا آپ بنا کے فریج میں اسی طرح بھر لیں۔ تو بھئی یہ فریج بھرنے کے لیے تو عید نہیں ہے نا، عید تو ہے دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔